السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک دل گداز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی بری خبر پیش کرنے جا رہا ہوں جس بری خبر نے مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے دلوں کو مجروح کر دیا ہے۔ وہ بری خبر یہ ہے کہ مصر کی ایک مشہور فنکارہ، ایک مشہور اداکارہ جس کا نام ہے سلویہ محمد علی، اس نے ایک ٹی وی شو کے اندر عجیب و غریب بات کہی اور اپنے مرنے کے بعد کی وصیت کی، اور اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو مسجد میں لے جانے سے پہلے تھیٹر سے نکالا جائے، یعنی سب سے پہلے اس کی لاش کو تھیٹر لے جایا جائے، اس کے بعد مسجد لے جایا جائے اور پھر نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اور اس گناہ پسند خاتون نے یہ بات کہی کہ میرا نیشنل تھیٹروں سے بہت تعلق ہے اور مجھے بہت پسند ہے، اور ان تھیٹروں کی وجہ سے اور سیریلوں میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی اور میری زندگی بہت خوبصورت ہوئی، اور ان تھیٹروں سے میں بہت کچھ سیکھی۔ ذرا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی باتوں نے اہل ایمان کے اور مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر دیا۔ نام ہے مسلمان سلویہ محمد علی، ملک ہے مصر جو مسلمان کا ملک ہے، مسلمان گھرانے سے ہے، مسلمان خاندان سے ہے، نام بھی مسلمان ہے، لیکن اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھی ہے اور اس طرح کی بات کر رہی ہے، اور اپنی موت کو تھیٹر میں پسند کرتی ہے کہ تھیٹر کے اندر میری موت آئے اور وہاں سے میرا جنازہ نکلے۔ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ گونگی ہو گئی میری زبان کچھ کہتے کہتے، گونگی ہو گئی میری زبان کچھ کہتے کہتے، آج میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان ثابت کرتے کرتے۔ اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر نہیں کی تو میری یہ بات یاد رکھے، ہمارا نام مسلمان ہو سکتا ہے، دنیا میں ہمارا شمار مسلمان گھرانے سے ہو سکتا ہے، مسلمان خاندان سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے ایمان کی فکر نہیں کی، اپنے ایمان کی اور اپنے اولاد کے ایمان کی، تو یاد رکھیں کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ظاہر میں ہمارا نام مسلمان ہوگا، لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے دربار میں ہمارا نام کفر کے اندر لکھا جا چکا ہوگا، ہمارا نام ارتداد کے اندر ہوگا، ہمارا نام جہنم کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس کے اندر پتھر اور انسان ہے۔ ہمیں ایسا ایمان بنانا ہے جیسا اللہ نے طلب کیا ہے، ہمیں ایسے ایمانی تقاضوں پر چلنا ہے جس ایمانی تقاضوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلے۔ ایسا ایمان مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات پر چلنا ہے اور نبی کے طریقوں پر چلنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کی، اپنی نسل کے ایمان کی فکر نہیں کی، تو یاد رکھے کہ ہماری نسلوں سے ایمان ختم ہو جائے گا، پھر ہماری نسلیں اس طرح کی ہو جائے گی جس طرح ایک خاتون یا عورت بات کر رہی ہے، پھر اپنا مرنا ایک کفر والا پسند کر سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھے، یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، ایمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایمان ہے، آپ صاحب ایمان ہیں، اور ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوتا ہے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر آپ کی موت ایمان پر نہیں آئی تو سمجھو آپ کی دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ آج ہماری نوجوان نسل ایسے ایکٹروں کو فالو کرتی ہے جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں ہوتا، اور زندگی پر ہماری نسلیں ان کی کاپی کرتی ہے، ان کی نقل کرتی ہے، ماں باپ تک ان کو نہیں بولتے، پھر ہماری اولادیں، ہماری نسلیں آہستہ آہستہ ارتداد کا شکار ہوتی ہے اور کفر کے دلدل میں پھنس جاتی ہے اور کفر کو اختیار کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔